نبی پاک علیہ السلام جب رجب آتا تھا نا تو میرے آقا یہ دعا فرمایا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے رب کریم رمضان میں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان سے ملا دے۔ رجب کا احترام کرنا یہ اللہ کو کتنا محبوب ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک شخص تھا، ایک مدت سے ایک عورت کے بارے میں اس کے دل میں برے خیالات تھے، اور ایک بار اس کو موقع ملا، اس عورت پر اس نے کنٹرول حاصل کر لیا۔ قریب تھا کہ وہ گناہ کرتا، اس نے دیکھا کہ لوگ چاند دیکھ رہے ہیں، تو پوچھا یہ مسلمان، وہ مسلمان بھی نہیں تھا، غیر مسلم تھا، تو اس نے کہا یہ لوگ کس چیز کا چاند دیکھ رہے ہیں، کس مہینے کا چاند دیکھ رہے ہیں؟ تو کہا مسلمان جو ہیں رجب کے مہینے کا چاند دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! جب اس نے سنا کہ رجب آ گیا ہے، وہ اس عورت سے دور ہو گیا، گناہ سے باز رہا۔ اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے عیسیٰ اس شخص کے پاس جاؤ، اس سے ملاقات کرو۔ جب آپ اس کے پاس گئے، اپنی تشریف آوری کا سبب بیان کیا۔ اللہ اکبر! جب اس نے سنا، اس کا دل نور اسلام سے جگمگا اٹھا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ پہلے زمانے میں صرف مسلمان نہیں، غیر مسلم بھی اس مہینے کا ادب کیا کرتے تھے۔ رجب کے ورڈز کتنے ہیں؟ 3، را، جیم اور با۔ سبحان اللہ! علماء کہتے ہیں اس کی انٹرپریٹیشن بڑی خوبصورت علماء نے بیان کی۔ را سے مراد رحمت الہی، جیم سے مراد بندے کے جرم، با سے مراد بر یعنی بھلائی۔ گویا اللہ کی رحمت یہ اعلان کر رہی ہے کہ میری رحمت اور میری بھلائی کے درمیان میرے بندوں کے جرموں کو کر دو تاکہ میری رحمت اس کی بخشش فرما دے۔ This is the time to repentance۔ رجب توبہ کا مہینہ۔ سبحان اللہ! رجب کے بارے میں آتا ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، احادیث میں ملتا ہے رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ آقا فرماتے الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو یہ بہت خوبصورت سیکوینس شروع ہو رہی ہے۔ یہ مہینے ضائع کرنے والے نہیں، ہاں یہ مہینے اللہ کی رحمت کو لوٹنا ہے اس مہینے میں۔ اور سبحان اللہ! ایک بہت خوبصورت بات میں بتاؤں کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں ہوتی۔ حدیث پاک فرمایا رجب کی پہلی رات، 15 شعبان شب برات جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پھر فرمایا جمعرات اور جمعے کے درمیان کی رات، نمبر 4 عید الفطر کی چاند رات، نمبر 5 عید الاضحیٰ کی چاند رات۔ اور رجب کے روزوں کی تو کیا بات ہے، احادیث میں یہ فضیلت آتی ہے جو رجب میں پہلے دن کا روزہ رکھے، پہلے رجب کا 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، دوسرے دن کا روزہ رکھے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ، اور تیسرے دن کا روزہ رکھے تو 1 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ پھر پورا رجب جو ہے وہ ہر روزہ جو ہے وہ 1 مہینے کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اب تو سردیوں کے دن ہیں، ویسے ہی ہم میں سے کئی لوگ لیٹ لنچ کرتے ہیں، 6 سوا 6 بجے افطار ہو جاتا ہے، تو ہو سکے تو نفلی روزے رکھیں، یہ عبادت کا مہینہ ہے۔ علامہ صفوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اور بڑی خوبصورت اس کی تفصیل بیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا، شعبان میں ان بیجوں پر اپنے آنسوؤں سے پانی نہیں ڈالتا، آبیاری نہیں کرتا، وہ رمضان میں رحمت کی فصل کیسے کاٹ سکے گا؟ تو this is the time to prepare yourself۔ یہ تو وقت آ گیا مسجد کی طرف آنے کا، تلاوت کرنے کا، روزے رکھنے کا۔ اگر کوئی دوری ہو گئی ہے عبادت سے تو پھر جڑ جائیں، اور رحمتوں والے مہینے شروع ہو رہے ہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کرے کہ ہم رجب میں اللہ کی عبادت کر کے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے ہم اس رجب کو اس طرح گزاریں۔ اور رجب میں ایک اور کام کرنے کا بڑا زبردست میں آپ کو بتا دوں کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے، اللہ عز و جل اس کو جنت میں ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا۔ تم رجب کا اکرام کرو، اللہ کریم 1000 کرامتوں کے ساتھ تمہارا اکرام فرمائے گا۔
اللہ کرے کہ ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو، ہم اس پہ نفلی روزے رکھیں، اس پہ درود پاک کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں۔ اللہ کا مہینہ ہے، خوب اللہ کی طرف لو لگائیں کہ یا اللہ تیرا مہینہ آ گیا، بندہ بھی تو میں تیرا ہوں، میرے مولا تو میری مغفرت فرما دے۔ روزہ جب انسان رکھتا ہے تو کچھ نڈھال محسوس کرتا ہے، خاص طور پر جب افطار کا وقت آتا ہے تو پیاس سے زبان سوکھتی ہے، اور بعض اوقات بندہ کبھی کبھی تھوڑی تھوڑی دیر بعد گھڑی دیکھتا ہے کہ اب کتنی دیر باقی ہے کہ جب میں کھاؤں گا، جب میں پی سکوں گا۔ یہاں دو تین باتیں بڑی لطیف ہیں، بڑی خوبصورت ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس میں جو بندگی ہے نا، جو اللہ سے محبت نظر آتی ہے کہ سامنے پانی موجود ہے، کھانا بھی موجود ہے، مگر میرے رب کا حکم ابھی تک نہیں ہوا ہے، ابھی افطار کا وقت نہیں ہوا ہے۔ اس سے انسان کی اللہ سے محبت چھلکتی ہے کہ بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھانے سے بھی رک گیا، پینے سے بھی رک گیا، اپنی خواہشات سے بھی رک گیا۔ اور روزے کے فضائل کتنے ہیں، یہ اتنا زبردست نیکی کا کام ہے، یہ پورا جسم سمجھ لے عبادت کر رہا ہے۔ آپ کی پوری باڈی جو ہے نا وہ اس وقت عبادت میں مصروف ہے، کیونکہ باڈی کی جو نیڈ پوری ہوتی ہے وہ پانی سے ہوتی ہے، کھانے سے ہوتی ہے، اس سے آپ رکے ہوئے ہیں۔ تو گویا انسان کا پورا جسم اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ بدقسمتی سے کئی لوگ ایسے ہم سنتے ہیں کہ روزہ رکھنے میں سستی کرتے ہیں، تو وہ بھی سستی نہ کریں کہ روزے کے بارے میں سنیے کہ کیسے کیسے فضائل احادیث میں آئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اس سے قیامت کے دن صرف روزہ دار داخل ہوں گے اور کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اسپیشل ڈور ہوگا جنت کا۔ آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی ایئرپورٹ پر جاتے ہیں یا کسی جگہ جاتے ہیں، ایک وی آئی پی گیٹ ہوتا ہے، اور اس وی آئی پی گیٹ سے لوگ داخل ہوتے ہیں جو وی آئی پیز ہوتے ہیں۔ تو اے روزہ داروں تمہیں مبارک ہو کہ جنت میں وہ دروازہ ہوگا جس کو باب الریان کہا جاتا ہے، اور اس سے روزہ دار جنت میں داخل ہوں گے۔ اور قیامت کے دن ایک اناؤنسمنٹ ہوگا، کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں؟ وہ لوگ کھڑے ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ جب یہ داخل ہو جائیں گے نا تو جنت کا وہ ڈور، وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اس دن ان لوگوں کو کتنی افسوس ہوگا، کتنی حسرت ہوگی جو رمضان کے روزے نہیں رکھتے ہوں گے۔ بلکہ ہمیں تو یہ چاہیے کہ صرف رمضان کے روزے نہیں، ہم اس کے بعد بھی نفلی روزوں کی بھی کوشش کیا کریں۔ ہر پیر کو روزہ رکھنا سنت ہے۔ اچھا ایک اور فائدہ دیکھیں، جو پورا سال کچھ نہ کچھ نفلی روزے رکھتا ہے نا، اس کو رمضان کے روزوں میں اتنی پرابلم نہیں ہوتی، کیونکہ وہ عادی ہوتا ہے۔ سڈنلی آل آف دا سڈن پورا سال گزرنے کے بعد جو اچانک روزے رکھنا شروع کرتے ہیں، ان کو زیادہ بعض اوقات روزہ جو ہے وہ فیل ہوتا ہے۔ بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان سنیں، اے روزہ داروں تمہیں مبارک ہو۔ میرے آقا فرماتے جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا، تو جو کچھ گناہ پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو گیا۔ یعنی روزہ پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے۔ روزے کی ایک اور شاندار فضیلت، نبی پاک فرماتے جس نے ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا ایک کوہ جو بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ اچھا کوے کی عمر بتائی جاتی ہے کہ 500 سال ہوتی ہے۔ 500 سال تک پرندہ اڑے گا تو کتنا دور ہوگا؟ اللہ ایک روزہ رکھنے والے کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا۔ مبارک ہو ان کو جو پورا مہینہ روزہ رکھتے ہیں اور ماشاءاللہ نفلی روزے بھی رکھتے ہیں۔ ایک اور خوبصورت بات، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور روزہ آدھا صبر ہے۔ اللہ اکبر! یعنی آپ کی باڈی کی زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے کہ جب آپ رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، تو ہمیں روزے کی پابندی کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث سن لے، پھر میں انشاءاللہ روزے کے کچھ احکام بیان کرتا ہوں، اور یہ بڑی کمال کی حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن روزہ داروں کے لیے ایک سونے کا دسترخوان رکھا جائے گا جس سے وہ کھائیں گے، حالانکہ لوگ حساب کتاب کے منتظر ہوں گے۔ اب ذرا سوچئے، آج بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، کھانے سے رکے ہو نا، اس دن جب لوگوں کو حساب کتاب دینا ہوگا
قیامت کے دن لوگ حساب کتاب دے رہے ہوں گے، مگر جو روزہ دار ہوں گے ان کو قیامت کے دن جنتی دسترخوان لگا کر وہاں کھانا کھلایا جا رہا ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ادھر بھوکے رہ جاؤ ادھر نعمتیں ملیں گی، اگر ادھر کھانا ہے ادھر روزہ نہیں رکھنا ہے تو ادھر کی محرومی ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے چوز کیا کرنا ہے، سلیکٹ کیا کرنا ہے۔ اچھا، روزے کی بہت ساری خوبصورتیوں میں ایک اور بڑی کمال کی خوبصورتی کیا ہے کہ بندے کا جو اللہ پر ایمان ہے نا اس کا لیول بہت ہائی ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، دنیا میں کروڑوں لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا، آپ گھر میں اکیلے ہوں گے، پانی سامنے موجود ہے، فریج کے اندر فروٹ بھی کٹا ہوا ہے، کوئی ایک مسلمان ایسا ہے جو اکیلے میں چھپ کر پانی پی لیتا ہوں، کوئی ایک فروٹ کھا لیتا ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا نا، چلو کوئی بات نہیں۔ وجہ واٹ از دا ریزن؟ یہاں تک کہ ہم جب وضو کر رہے ہوتے ہیں ہم اس وقت بھی احتیاط کر رہے ہوتے ہیں کہ کلی زور سے نہ ہو جائے، کہیں خلق کے نیچے پانی نہ چلا جائے۔ ناک پہ پانی چڑھاتے وقت بھی احتیاط کرتے ہیں کہ ناک کی ہڈی سے اوپر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ کیوں؟ حالانکہ وضو خانے پہ کسی کو بھی نہیں پتا چلے گا، میں ایک دو چلو پانی پی لوں، لیکن ہم سب کا خیال کیا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہی ہے نا دل میں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا مگر رب دیکھ رہا ہے۔ اب ذرا غور کرو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان ساری دنیا کے مسلمانوں کا لیول آف ایمان ادھر لے جاتا ہے کہ تم اکیلے میں کھانا نہیں کھا رہے کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ رمضان میں دیکھ رہا ہے تو کیا رمضان کے بعد نہیں دیکھ رہا؟ حلال کھانے سے رک گئے کیونکہ افطار کا وقت نہیں ہوا، مگر بندہ پھر حرام دیکھنے سے کیوں نہیں رکتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اکیلے میں گناہ کرتے وقت یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ رب دیکھ رہا ہے؟ ایکچولی رمضان ہماری پوری پریکٹس کروا رہا ہے کہ دیکھو، جب پورے رمضان تم یہ خیال دل میں بٹھائے رکھتے ہو کہ اکیلے میں کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، رب دیکھ رہا ہے، تو پھر رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی حرام کماتے وقت بھی سوچو نا اللہ دیکھ رہا ہے، حرام بولتے وقت بھی سوچو اللہ دیکھ رہا ہے، حرام سنتے وقت بھی سوچو اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر یہ پریکٹس بن گئی کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ کرنے کی عادت چھوٹ سکتی ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ خیال ایسا عطا کر دے کہ جب بھی برائی کی طرف جانے کو جی چاہے دل سے صدا آئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ بالکل اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان میں جو ہم روزہ رکھتے ہیں اور چیزوں کی جزا بیان ہوئی ہے کہ بھائی اس کے بدلے جنت کا گھر ملے گا، جنت کے درخت ملیں گے، جنتی کھانے ملیں گے۔ اب آؤ روزے کی ایک اور فضیلت سنو۔ میرا کوئی بھائی، میری کوئی بہن اور روزہ کبھی قضا نہ کرے، روزہ قضا کرنے کا خیال بھی آئے تو دل میں یہ نہ لائے۔ لوگ کہتے ہیں یار کام کاج بہت ہوتا ہے، نوکری مجھے کرنی ہوتی ہے۔ دیکھو، کام کم کر دینا، کاروبار کم کر دینا، تھوڑے پیسے کم کما لینا، مگر روزہ مت چھوڑنا، کیونکہ اب جو میں فضیلت بتانے جا رہا ہوں نا، میں نے اب تک کسی اور عمل کی یہ فضیلت نہیں پڑھی ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی بھی ہے، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ باقی چیزوں کی جزا رب فرشتوں کے ذریعے عطا فرماتا ہے، مگر روزہ دار کے لیے رب نے فرمایا اس کی جزا میں خود عطا فرماؤں گا۔ بلکہ علماء اس کو ایک اور انداز سے بھی پڑھتے ہیں، انا اجزا بہی، اس کے معنی یہ ہو گئے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں، یعنی رب فرما رہا میں اس کا ہو جاتا ہوں۔ تو اے روزہ دارو، جس کا رب ہو جائے تو اس کے کام کیوں نہ بن جائیں، اس کی مشکلیں آسان کیوں نہ ہو جائیں۔ اور ایک اور میں شریعت کی لاجک بتا دیتا ہوں، بہت سارے کاموں میں نوجوان کہتے ہیں کہ جناب ادھر جو ہے بہت دل چاہتا ہے کہ بڑے بڑے میرے گھر ہوں، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، چاہے اس کے لیے حرام کمانا پڑے۔ دیکھو، حرام کما کر اچھے گھروں کے لیے پیسے حرام مت کمانا، ادھر چھوٹے گھر میں صبر کر لو، اللہ نے تمہارے لیے جنتی گھر تیار کر رکھے ہیں۔ کچھ لوگ ادھر شراب پیتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، دیکھو ادھر شراب نہ پینا، صبر کر لو، اللہ نے جنتیوں کے لیے
जन्नती शराब तैयार कर रखी है। मर्दों को जेवर पहनने से मना किया कि देखो यहां जेवर मत पहनना, सोना चांदी मर्द को पहनना अलाउ नहीं है, मगर जन्नत में मर्दों को सोने के जेवरात अता किए जाएंगे। इधर हराम औरतों की तरफ, नाजायज औरतों के पास जाना, जो हराम है उनके करीब मत जाना। जी तो चाहता है, शैतान तो बुलाता है, मगर हराम कारी से बच जाओ। अल्लाह ने जन्नत में जन्नतियों के लिए हूरें तैयार कर रखी हैं। अगर आप इस लॉजिक से देखें ना, जिस चीज से शरीयत ने हमें यहां रोका है, जिसका दिल भी चाहता है, शरीयत ने यहां समझा दिया कुछ साल रुक जाओ, जन्नत ना खत्म होने वाली है। अल्लाह ने ऑल्टरनेट शानदार वहां तैयार कर रखा है। यहां बड़े घर देखकर अपने घर पे मायूस ना हो जाओ, सब्र की जिंदगी गुजारो। अल्लाह ने बड़े बड़े महल जन्नतियों के लिए तैयार किए हैं। तुम्हारे पास अगर यहां गाड़ी नहीं है, मायूस ना होना, हराम की तरफ मत जाना। जन्नतियों के लिए अल्लाह ने जन्नती सवारियां तैयार की हैं। यहां अगर महंगे और अच्छे खाने नहीं खा सकते, पैसे थोड़े हैं, हराम की तरफ मत जाना, सब्र कर लेना। अल्लाह ने जन्नतियों के लिए जन्नती दस्तरखान लगाए हुए हैं, जन्नती मशरूब मौजूद है। अरे इंसान जो तमन्ना करेगा, अल्लाह उस किस्म का खाना उसके सामने अता फरमा देगा। तो जब वो नेमतें मौजूद हैं, तो कुछ सब्र के साथ, कुछ कनात के साथ, अल्लाह की रिजा के साथ और हलाल रोजी के साथ जिंदगी गुजार लें। इंशाअल्लाह दुनिया भी बेहतर होगी और आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। अब मैं चाहूंगा कि बयान में कुछ रोजे के अहम मसाइल भी हम सुन लें। बाज़ औक़ात कुछ रोजादारों को कंफ्यूजन होती है। सबसे पहले तो ये समझ लें कि इफ्तार और सहर, सहरी का टाइम जो भी आखिरी टाइम है, जो कराची में है या बाहर मुझे सुन रहे हैं, हमेशा याद रखें अजान का इंतजार नहीं करना। अजान नमाज के लिए होती है, सहरी बंद करने के लिए नहीं होती है। ठीक है ना? हो सकता है मौज़िन साहब 5 मिनट लेट हो जाए, कभी उनकी जनाब, अच्छा कुछ लोग कहते हैं अजान होगी तो रोजा बंद करेंगे, और अगर आपके इलाके में लाइट ही चली गई और माइक ही बंद हो गया मस्जिद का, फिर क्या करेंगे? रोजा बंद नहीं करेंगे। तो अजान जो है वो रोजा बंद करने के लिए, इफ्तार के लिए नहीं होती, वो नमाज के लिए होती है। रोजे का ताल्लुक टाइमिंग से है। वक्त सहर यानी फजर का वक्त शुरू हुआ, जैसे ही शुरू हुआ अब आप खा पी नहीं सकते। 1 सेकंड भी आपने ज्यादा खा लिया तो अब पूरा दिन आप बेशक भूखे रहें, रोजा नहीं होगा, आपका रोजा शुरू ही नहीं हुआ। तो बेस्ट तरीका क्या है? अपनी घड़ी का टाइम सेट रखें। अब तो मोबाइल फोन आ गए, जो इंटरनेट वाले मोबाइल होते हैं उसमें भी मोबाइल टाइम बड़ा परफेक्ट पता चल रहा होता है। 5 मिनट पहले, कोई लाजिम थोड़ी है कि आखिरी मिनट तक खाना पीना है, 5 मिनट पहले आप खाना पीना बंद कर दें। टूथपेस्ट वगैरह करना है तो भी कर लें और अपने तमाम मामलात से फारिग हो जाए, दुरूद पाक पढ़े, ताकि आप, फर्ज रोजा है ना, अगले 15 घंटे भूखा रहने के लिए तैयार है, तो 5 मिनट ज्यादा भूखा रह जाए ना भाई, 5 मिनट 10 मिनट पहले फारिग हो जाए सहरी से। बिल्कुल इसी तरह इफ्तार में भी आपने करना यह है कि इफ्तार में आपने घड़ी देखकर इफ्तार करना है, टाइम देखकर इफ्तार करना है। 1 मिनट ऊपर हो जाए खैर है, पहले इफ्तार ना हो जाए। बाज़ औक़ात होता है लोगों की घड़ी टाइम पे नहीं होती, 5 मिनट पहले इफ्तार कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि टाइम हुआ कि नहीं। और बिल्कुल इसी तरह अजान मगरिब की नमाज के लिए होती है, इफ्तार के लिए नहीं होती। इसमें बाज़ औक़ात 2 गड़बड़ हो जाती हैं। एक ही हो जाती है कि कभी मौज़िन साहब से भी गलती लग सकती है, जल्दी अजान दे दी, आपने अजान सुनी, रोजा खोल लिया, तो आपका रोजा चला गया। आप टाइम देखें, टाइम हुआ है कि नहीं। और मौज़िन साहब खुद अपना इफ्तार करने में लगे हुए हैं और वो 5 मिनट बाद अजान दे रहे हैं और आप इंतजार कर रहे हैं अजान का, तो ये भी दुरुस्त नहीं, क्योंकि इफ्तार को ताखीर भी नहीं करनी चाहिए। तो पहली बात तो ये समझ लें कि टाइम टेबल के साथ रोजा है। यहाँ एक और खूबसूरत बात कहूं कि लोग आजकल बड़ी मिसालें देते हैं दूसरे मुल्कों वालों की, गैर मुस्लिमों की, यार वहां बड़ी टाइम मैनेजमेंट है जनाब, बड़ा टाइम से मामला चलते हैं, उनके जहाज भी टाइम पे, उनकी ट्रेनें भी टाइम पे, लोग आते भी वक्त पर हैं। मुझे बताओ, पूरी दुनिया में एक मजहब बता दो कि जो इतना टाइम मैनेजमेंट का दर्स देता हो। अरे हमारी तो सारी इबादतें टाइम के साथ हैं। वक्त से 1 मिनट पहले आपको सहरी बंद करनी है तो रोजा होगा, वक्त गुजरने के बाद 1 मिनट ऊपर चला गया रोजा ही शुरू नहीं होगा। इफ्तार घड़ी के मुताबिक करना है। बिल्कुल सारी दुनिया के मुसलमान टाइम पे इफ्तार करते हैं। हमारी सारी अजानें, मस्जिद का टाइम टेबल देखें, आपकी ट्रेन लेट हो सकती है, जहाज लेट हो सकता है। हमने देखा सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, दुनिया भर की मस्जिदों में वक्त पे अजान होती है, वक्त पे जमात होती है। लाखों मस्जिदों में
कैसी शानदार टाइम मैनेजमेंट है, इस्लाम की कितनी इबादतें टाइम के साथ हैं। अरे जनाब, हम हज पे जाएं तो कब इरफात में रहना है, कब अरफात से निकलना है, कब पहले नहीं निकलना है, कब मुजदलिफा पहुंचना है, कब मिना पहुंचना है, कौन से दिन तवाफुज ज़ियारत के हैं, ईच एंड एवरीथिंग गोइंग विद टाइम। इस्लाम जितना टाइम मैनेजमेंट सिखाता है ना, इतना दुनिया का कोई मजहब नहीं सिखाता। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि टाइम मैनेजमेंट इस्लाम में जरूर है, मुसलमान उससे सीखते नहीं हैं। तो हमें दूसरों की मिसालें देने की क्या जरूरत है, हमारा दीन हमें शानदार टाइम मैनेजमेंट सिखाता है। अच्छा, इंजेक्शन, रोजे में अगर किसी को खून देना है, जब आप खून देंगे तो आपका वुजू टूटेगा, लेकिन अगर आप इंजेक्शन लगवाते हैं इससे रोजा नहीं टूटेगा। ठीक है, कान में अगर कोई ड्रॉप डालता है, अगर उसका कान का पर्दा फटा हुआ नहीं है तो भी उससे रोजा नहीं टूटेगा। हाँ, आंख में अगर कोई ड्रॉप डालता है तो उससे उलमा फरमाते हैं रोजा टूट जाएगा। तो हमें रोजे के बारे में ये मालूमात भी होनी चाहिए। बाज औकात लोग जो है एहतियात नहीं करते, और वो एहतियात न करने की वजह से उनका रोजा टूट जाता है। जब ये फर्ज है तो इसके अहकाम सीखना भी जरूरी है, इसकी एहतियातें सीखना भी जरूरी है। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इफ्तार के वक्त एक और काम करने वाला है जो नॉर्मली हमारे यहाँ नहीं होता, क्योंकि रोजाना इफ्तार के वक्त 10 लाख गुनाहगार जहन्नम से आजाद किए जाते हैं रोजाना। ये इतना मुबारक महीना है, इस पे रोजाना इफ्तार के वक्त 10 लाख गुनाहगार आजाद जहन्नम से किए जाते हैं। और जब जुमेरात की रात आती है और जुमे का दिन आता है तो फरमाया हर लम्हे 10-10 लाख गुनाहगार जहन्नम से आजाद किए जाते हैं। अब आप सोचें कि इफ्तार के वक्त हमारी क्या कैफियत होनी चाहिए। हमारे घरों में तो एक हंगामा मचा होता है, शरबत किधर है, तो पकोड़े किधर है, तो फला चीज नहीं आई। इन आइटमों के चक्कर में पड़ने की बजाय इफ्तार के वक्त काश हाथ उठे हों, आंसू बह रहे हों और ये इल्तिजाएं हों कि मौला आज भी 10 लाख बख्शे जाएंगे, आज बख्शे जाने वालों में हमारा नाम लिख दे। तो जब इस कैफियत के साथ आप इफ्तार किया करेंगे तो इंशाअल्लाह कभी ना कभी तो हमारा भी नंबर आ जाएगा। तो आज भी मदनी चैनल पर आप देखें कि इफ्तार के वक्त क्या मंजर होता है, आंसू होते हैं, दुआएं होती हैं, इल्तिजाएं होती हैं। मैं तो दुनिया भर के व्यूअर्स से कहूंगा कि जब भी इफ्तार का वक्त आए आप मदनी चैनल के साथ, अपने घर वालों के साथ अमीर अहले सुन्नत की उन अजीम दुआओं में शामिल हो जाएं। ना जाने किसकी आमीन के सदके हमारा भी बेड़ा पार हो जाए। तो हमें इफ्तार का वक्त जो है ये बड़ा मुबारक वक्त है, ये दुआओं की कबूलियत का वक्त है। फिर रमजान की रातें, रमजान की रातें कितनी मुबारक है आपको पता है। सारा साल में और आप अल्लाह से दुआ करते हैं ना, या अल्लाह मेरी पुकार सुन ले, मेरी तौबा कबूल कर ले, मेरी मगफिरत फरमा दे, मेरा फला काम फरमा दे, हैं हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। आपको पता है रमजान की रातों में क्या होता है, रहमत के फरिश्ते ये आवाज लगाते हैं, है कोई मांगने वाला कि उसकी तौबा कबूल की जाए, है कोई तौबा करने वाला कि उसकी तौबा कबूल की जाए, है कोई सवाली कि उसका सवाल पूरा किया जाए। यानी रमजान में उधर से ऑफर है कि मांग लो मैं दे रहा हूं, मगफिरत चाहिए तो मैं मगफिरत दे रहा हूं, तौबा करनी तो मैं तौबा कबूल कर रहा हूं। मगर आप देखेंगे आज हमारी रातें कहां खर्च हो रही हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोग खाने पीने, घूमने फिरने, क्रिकेट मैचेस, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं रमजान में। अरे अल्लाह के बंदो, ये रातें इबादत की हैं, ये रातें दुआएं की हैं, ये मांगने की सारी जिंदगी पड़ी है खाने पीने की। तो खुदारा रमजान की रातों को जाया ना करें। और अब मैं आखिरी बात अपने बयान की कर लूं, जो मैं समझता हूं मेरे बयान की सबसे अहम बात है। वो क्या है, ये अब तक तो मैंने रमजान में इबादत नेकियां करने के बारे में बात की ना, ये तो चले थोड़ी बहुत लोग कर ही रहे हैं या करते हैं, मगर रमजान में गुनाह नहीं करना है, इसकी तरफ तवज्जो कम लोगों की है। क्यों? देखिए, रमजान में गुनाह की पकड़ भी ज्यादा है, रमजान में गुनाह का अजाब भी ज्यादा है, मार भी ज्यादा पड़ेगी। क्यों भाई? मस्जिद के बाहर कोई गुनाह करे गुनाह है, लेकिन कोई मस्जिद के अंदर आकर गुनाह करे तो बड़ा शदीद गुनाह है। कोई अल्लाह का घर में जाकर गुनाह करेगा तो अल्लाह की गजब को दावत देगा ना। मक्के शरीफ में जाकर कोई एक नेकी करे, हुदूद हरम में तो एक नेकी 1 लाख नेकी के बराबर, मगर वहां कोई गुनाह करे तो 1 लाख गुनाह के बराबर। इसकी वजह क्या है? इतने मुकद्दस जगह पर आए हो जहां सारी दुनिया इबादत कर रही, तुम इधर भी गुनाह कर रहे हो।
بالکل اسی طرح رمضان بڑا مقدس مہینہ ہے، جو رمضان میں گناہ کرے گا، احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو ایک گناہ رمضان میں کرے اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ ہمارے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، موبائل کھولا پتہ نہیں کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، خدا را اپنی زبان پر، اپنی آنکھوں پر، اپنے کانوں پر ہمیں قابو رکھنا ہے۔ یہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ آنکھوں کا روزہ یہ بندہ حرام نہ دیکھے، زبان کا روزہ یہ بندہ حرام نہ بولے، پیٹ کا روزہ یہ بندہ حرام نہ کھائے۔ ادھر جناب بھوکے پیاسے تو ہیں، باقی سارے گناہ ہو رہے ہیں۔ احادیث میں مضمون بھی ملتا ہے کہ وہ شخص جو بھوکا پیاسا رہے مگر گناہوں سے نہ بچے، ایسے بندے کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ رمضان میں فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، تو ٹائم پاس کر رہا ہوں یار، موبائل پہ گیمیں کھیل رہے ہیں۔ فضول کام نہ کریں نا، یہ پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں ملے نہ ملے۔ تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، عبادت کریں، اور اس رمضان میں میں نے اور آپ نے مغفرت حاصل کرنی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین کی ایک دعا پر آمین ارشاد فرمائی۔ صحابہ نے پوچھا حضور آپ نے کون سی دعا پر آمین فرمائی؟ تو نبی پاک نے فرمایا کہ مجھے جبریل امین نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ اب ذرا سوچیں میرے پیارے اسلام بھائی، دعا کون کر رہا ہے؟ فرشتوں کا سردار، اور آمین کون کہہ رہے ہیں؟ نبیوں کے سردار۔ تو دعا تو قبول ہی قبول ہے نا۔ اب رمضان میں جس کی مغفرت نہ ہوئی نا، وہ برباد ہو جائے، تو روتے رہیے، التجائیں کرتے رہیے، اللہ سے معافی مانگتے رہیے، تلاوت کرتے رہیے۔ پتہ نہیں اگلی بار رمضان نصیب ہو کہ نہ ہو۔ جن کو اللہ نے نوازا ہے غریبوں کی مدد کیجئے، سحر و افطار میں خرچ کیجئے، اپنی زکوٰۃ پوری دیجئے، اور اللہ کی راہ میں اور خرچ کیجئے تاکہ غریب مسلمانوں کا بھی بھلا ہو جائے۔